اس بار بجلی بہت زور سے چمکی تھی، بارش بے حد شدید تھی اور گھوڑا گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا اور رات کا اندھیرا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، مگر وہ گھوڑا بھی شاید کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے سوار کو اس طرح اڑائے جا رہا تھا جیسے کہ ہنگامہ خیز رات کا ایک جز ہو۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اس کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس طرح فراٹے بھرنے سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ راستہ اس کا جانا پہچانا ہے۔ سوار کی حالت ابتر تھی۔ وہ ایک 10 سال کی بچی تھی جو کہ گھوڑے کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ اور لباس خون سے بھرا ہوا تھا جبکہ گھوڑا بھی زخمی تھا۔ بچی کے ہاتھ سے لگام کب کی چھوٹ چکی تھی، ظاہر ہے کہیں گر گئی ہوگی ورنہ گھوڑا اس سے ضرور الجھ جاتا۔ سڑک کے دونوں اطراف جنگلات کے سلسلے تھے، کبھی کبھی بجلی کی ایک چمک اس کو چونکا دیتی تھی، پھر وہ اسی گھنے اور اندھیرے شور میں کہیں کھو جاتی۔ گھوڑا جنگل میں گھس گیا تھا۔ جنگل گھنا اور اندھیرا تھا مگر گھوڑا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے کہ اس کو سب نظر آ رہا ہو۔ کافی دیر بعد گھوڑا ایک عمارت کے سامنے رک گیا۔ وہ عمارت لال اینٹوں اور گول پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے صدر دروازے پر 2 مشعلیں روشن تھیں۔ مشعلوں کے اوپر ایک بڑا شیڈ تھا جس کی وجہ سے وہ بارش میں بھی جل رہی تھی۔ بارش کا ہیجان اب کم ہوا چلا جاتا تھا۔ گھوڑا عمارت کے دروازے کے سامنے پوری قوت سے ہنہنایا۔ اس کے حلق سے کربناک آوازیں نکلتی رہیں۔ اچانک برآمدے میں قدموں کی آوازیں گونجیں اور بہت سی مشعلیں نظر آئیں اور پھر بہت سے سیاہ چوغے والے لوگوں نے گھوڑے کو گھیر لیا تھا جن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ گھوڑے کے حلق سے ایک کربناک آواز نکلی اور پھر اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ سیاہ چوغا والے بچی کی جانب بڑھے ہی تھے کہ ایک آواز گونجی جس کو سن کر وہ رک گئے۔ رک جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سیاہ پوشوں نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا اور دوسرے ہی پل وہ الرٹ ہو گئے کیونکہ آنے والا شاید ان کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ نوارد نے سبز اور نیلا چوغا پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی شکل سے نہایت ہی سلجھا ہوا پروقار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے آس پاس تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ اس نے بچی کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں پوچھا۔ بے ہوش بچی اور مرے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر بھی اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں، لگتا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ایک سیاہ چوغے والے نے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نوارد نے کہا۔ اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور دوسرے ہی پل وہ لڑکی کے بازو کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے سے وحشت ظاہر ہونے لگی تھی۔ اناتھا کہاں ہے؟ معلوم نہیں سردار، دوسرے نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ بولا، لگتا ہے اناتھا کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اناتھا کو کوئی نقصان؟ ناممکن، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، نوارد نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا دوبارہ گویا ہوا۔ تم لوگ عبید کو بلاؤ، میں اس بچی کے تندرست ہونے تک اس کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا، نوارد نے اس بچی کو سیاہ چوغے والوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے تو؟ ایک چوغے والے نے کہا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اتنا کمزور بھی نہیں کہ اتنے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ ایک بار اس بچی کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے پھر میں اناتھا کی واپسی کے بارے میں سوچوں گا، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ پھر وہ چاروں اس بچی کو لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ نوارد باہر ہی کھڑا رہا تھا۔ بارش اب کم ہو چلی تھی۔ اچانک وہ زیر لب بڑبڑایا، تمہارا حصول ہی میری زندگی کا اہم مقصد ہے، میں تو زندہ ہی اس وجہ سے ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ عمارت کی جانب مڑ گیا۔ اس وفادار بے زبان کی لاش یوں ہی پانی میں بھیگتی رہی۔ یہ عمارت ایک غیر آباد ویران علاقے میں موجود تھی۔ اس عمارت کا نام نادر محل تھا۔ بہت لوگ اس کو کھنڈر والا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ یہ عمارت برسوں سے خالی پڑی تھی۔ اس کے مالکان نے اس کو فروخت کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح یا تو خریدار ڈر کر بھاگ جاتا تھا یا پھر مارا جاتا۔ کوئی 5 سال پہلے اس کے مالکان نے اس عمارت کو گرا کر ایک پلازہ بنانے کا اعلان کیا۔ اس لیے اس عمارت کو مکمل طور پر منہدم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ عمارت کو گرانے کا کام شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کے صدر دروازے پر ضربیں لگائی گئیں لیکن دروازہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چنانچہ مزدوروں کو اس کی 22 فٹ چوڑی دیوار پھاند کر اندر بھیجا گیا تاکہ اس کے دروازے کو توڑا جا سکے۔ جیسے ہی مزدور اندر داخل ہوئے، چند لمحوں بعد وہ چلاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ انہوں نے صحن والی دیوار کے سامنے کوئی غیر مخلوق چیز دیکھ لی تھی، نہ جانے وہ عورت تھی یا کیا۔ اس کے بعد وہ مزدور ڈر سے گئے تھے، انہوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک پھر لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے صدر دروازے کی دیواروں میں دراڑ پڑ چکی تھی
اور گاڑھا گاڑھا خون ان دیواروں سے رس رہا تھا۔ پھر ایک خطرناک قسم کے قہقہے نے مزدوروں اور ٹھیکیدار کو سر پر پیر رکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جتنی دفعہ بھی اس عمارت کو فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، یا خریدار بھاگ جاتا یا مارا جاتا۔ پھر تھک ہار کر انہوں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ دن کے 12 یا 12:30 کا وقت ہوگا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ انسان تو انسان، سڑکوں پر بھونکنے والے کتے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورقگردانی میں مصروف تھا۔ آفس کا اے سی خراب تھا۔ چھت پر لگے پنکھے سے نکلنے والی گرم ہوا نے پورے کمرے کو جہنم کا سما بنا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتا اور پھر دوبارہ فائل میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے چہرے پر شدید قسم کی جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تنگ آ کر اس نے بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پولیس کانسٹیبل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی ایک زوردار سیلیوٹ کیا۔ جی سر جی، اس نے خوشامدانہ آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے نہایت غصے بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا، وہ اے سی والا تیرا پیو ہے جو تو اس کو بلا کر نہیں لایا؟ اس کے چڑھے ہوئے تیور دیکھ کر وہ لہجہ سے بولا، حضور میں گیا تھا مگر اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ شام میں آئے گا۔ اوے کم چورا، کوئی تو ڈھنگ سے کام کر لیا کر، جا میرے لیے لسی لے کر آ، وہ غصے سے بولا۔ حضور پیسے، کانسٹیبل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اوے شرم کر، کیوں پولیس کو بدنام کرتا ہے؟ پیسے دے کر جا، میرا نام لے، کہنا انسپکٹر صاحب نے منگوائی ہے۔ لسی کے پہلے ہی گھونٹ نے اس کو نہایت فرحت کا احساس بخشا تھا۔ لسی پی کر وہ دوبارہ فائل میں لگ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک دوسرا کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ کانسٹیبل کو اندر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ ہاں غفور بولو۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کو غفور کی آمد اچھی نہیں لگی ہے۔ غفور نے فوراً ہی صاحب کے بڑے ہوئے تیور بھانپ لیے اور خوشامدانہ انداز میں مسکرا کر بولا، سر جی، کل جس بندے کو ہم نے ڈکیتی میں اٹھایا تھا اس کے لواحقین ملنے آئے ہیں آپ سے۔ لگتا ہے کوئی مک مکا کرنا کے چکر میں ہیں۔ مک مکا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ اچھا تو پھر جا بلا لے، ان میں سے ایک بندے کو اندر بھیج دینا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ غفور جانے لگا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اوئے اس کے علاوہ تو کوئی ملاقات نہیں ہے؟ نہیں جناب، غفور نے خوشامدانہ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دبلا پتلا سا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ شخص اجازت لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 50 سال کے آس پاس تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا رہا۔ انسپکٹر اس کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور ماتھے پر آیا پسینہ پوچھنے کے بعد بولا، حضور میرا نام کریم بخش ہے۔ جس لڑکے کو کل رات آپ نے گرفتار کیا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ وہ بے گناہ ہے جناب، کریم بخش گلوگیر لہجے میں بولا۔ محترم، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر باپ کی نظر میں اس کا بیٹا بے گناہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ اسلحے اور ڈکیتی کے مال کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے سر، اگر سزا ہو گئی تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، نہ معلوم کیسے مال کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، وہ لجاجت سے بولا۔ کیا کروں؟ انسپکٹر معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں کیا بتاؤں، آپ سمجھدار ہیں، کریم بخش نے مسکرا کر کہا۔ وہ چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر بولا، بزرگوں، بچے کے مستقبل کا سوال ہے، اس لیے 1,00,000 مناسب ہیں۔ کریم بخش چند لمحات تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس انسپکٹر کا پورا نام آصف درگوش تھا۔ ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کی پرورش کرنے والے اس کے دادا تھے جو کہ ایک شاعر تھے۔ درگوش ان کا تخلص تھا۔ آصف کو یہ تخلص اتنا پسند تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے نام کی جگہ تخلص لگانا ہی پسند کیا تھا۔ قانون کی بالادستی کا اس کو ہرگز شوق نہ تھا، نہ ہی وہ جرم کو ختم کر دینے کا متمنی تھا۔ پولیس میں نوکری کرنے کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ اس کی وجہ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک ہر ضرورت کو محدود کرنا اور اس کا گلا گھونٹ دینا تھا۔ غیر قانونی کام جس میں پیسہ ملنے کا چانس ہو درگوش اس ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس آدمی کے رخصت ہو جانے کے بعد درگوش دوبارہ فائل کی ورقگردانی میں لگ گیا تھا۔ نادر محل کی عصبی شہرت اب بھی برقرار تھی۔ اب تو وہاں لوگوں نے آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت نادر محل کے صدر دروازے کے پاس ایک ہائیروف آ کر رکی۔ ہائیروف میں 4 لوگ سوار تھے۔ ان چاروں نے بہترین قسم کے سوٹ زیبتن کرے ہوئے تھے، لیکن انسان کے جسم پر موجود بہترین لباس کبھی بھی اس کی شریف ہونے کی دلیل نہیں دیتے۔ یہ چاروں بھی شریف بدماش تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے اترنے والے شخص کا نام ناگر تھا۔
نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر جرم کی دنیا میں اس کو ناگر دادا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ناگر کی عمر 10 برس تھی۔ ایک روٹی چوری کرنے کے جرم میں لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے ماتھے پر چوٹ کا ایک گہرا نشان بن گیا، جو کہ بعد میں اس کی مستقل شناختی علامت بن گیا۔ اس کے بعد ناگر دادا نے سبق سیکھ لیا، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کا نوالا چھین کر اپنا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی چوریوں سے بڑا دادا بن گیا تھا۔ جیل کی سیر کے بعد اس کے جرائم کو رجسٹریشن بھی مل گئی تھی۔ خیر، ناگر اب بہت بڑا دادا تھا۔ وہ چاروں نادر محل کے صدر دروازے کے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ ایک نے جیب سے تار نما ایک چیز نکالی اور دروازے کے قفل پر جھک گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ زنگالو تالا بھی کھل گیا تھا۔ صدر دروازے کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب وہ ایک لمبی سی نیم تاریک راہداری میں تھے، جو کہ چمگادڑیوں اور ابابیلوں کی بدبو سے گونج رہی تھی۔ پورے صحن میں جھاڑ جھنکار اور گندگی کے ڈھیر موجود تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سالہ سال یہاں کسی نے قدم نہیں رکھا ہو۔ وہ چاروں وحشت زدہ نظر آنے لگے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جو کہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں نہایت ہی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اے سی چلا دیا ہو۔ ناگر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے اس کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، چونک کر ایک دوسرے کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ جو کچھ بھی انہیں نظر آیا تھا وہ ان کی توقعات کے برخلاف تھا۔ کمرے کی صاف ستھری فضا نے ان کو متحیر کر دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ پورا کمرہ محل کی طرح گرد و غبار اور مٹی سے اٹا ہوگا، مگر کمرہ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک چمکدار سی میز رکھی ہوئی تھی۔ میز پر جو چیز موجود تھی اس کو دیکھ کر ان تینوں کے چہروں پر خوف نظر آنے لگا تھا، جبکہ ناگر کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے نظر آنے والی چیز اس کے لیے بے وقت اور حقیر ہو۔ وہ ایک کھوپڑی تھی، جس کو دیکھ کر ان تینوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ سفید دانتوں کی چمکدار قطار بڑی ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی آواز کھوپڑی سے برآمد ہوئی، جیسے کہ بھاپ سے چلنے والے انجن نے اسٹیم چھوڑی ہو۔ اس کے بعد اس پراسرار کھوپڑی نے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ وہ کھوپڑی بڑی ہی تیزی سے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان تینوں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ گرتے پڑتے بھاگ نکلے، لیکن ناگر اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ وہ بڑی ہی دلچسپی سے کھوپڑی گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا تھا۔